الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور بے انتہا درود و سلام ہوں خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. سب سے پہلے میں ROU کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں ہماری نوجوان اور ہماری نئی نسل کے لیے ان کی جانب سے ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری نئی نسل، ہماری نوجوان نسل مختلف طریقوں سے دین کے ہر شعبے جیسے کہ ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، ان کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبولیت سے نوازے اور اس میں آپ کو اخلاص اور استقامت عطا فرمائے. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے ان خوش نصیب طلباء کرام کے لیے منعقد کیا گیا ہے جنہوں نے سال 2025 میں ROU کی وساطت سے مختلف کورسز یا بقیہ پروگراموں میں بہترین کارکردگی دکھا کر کامیابی حاصل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کامیابی کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. دیکھیں، جب ہم لفظ کامیابی کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو مختلف ذرائع سے اس کی الگ الگ ڈیفینیشن، الگ الگ تصور اور مختلف انداز سے ہمیں ہر شخص کامیاب یا ناکام نظر آتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث سے اصل کامیابی، اصل حقیقی کامیابی یا کامیاب انسان کے بارے میں جواب حاصل کریں. دیکھیں، دنیا کے ہر ایک مصنف کو پڑھنے کے بعد کامیابی کی دو قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک جزوی کامیابی اور ایک ہوتی ہے کلی کامیابی، یا جسے ہم کہہ دیں دوسرے الفاظ میں ایک ہے عارضی کامیابی اور ایک ہے حقیقی کامیابی. جزوی کامیابی، عارضی کامیابی جو زندگی کے کسی ایک دو معاملات میں ہوں، جیسے کہ بزنس مین کے لیے یا تجارت کرنے والے کے لیے، تاجر کے لیے تجارت کا بڑھ جانا، گورنمنٹ جاب کرنے والے کے لیے اچھی تنخواہ کا ہونا، اچھا عہدہ ہونا، اس میں اس کے لیے ترقی ہو جانا. اسی طریقے سے اسکول والوں کے لیے اچھا رزلٹ دینا، بہترین اسٹوڈنٹ تیار کرنا، یا ایک طالب علم کے لیے امتحان میں کامیابی یا اچھے نمبرات یا بہترین کارکردگی پر ایوارڈ حاصل کرنا، یا اسی طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے اسے ڈگری حاصل کر لینا. تو یہ تو ہے جزوی کامیابی. یا جس طرح کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے تو اس میں بھی جو یہ ایوارڈ آج دیے جائیں گے، کسی کی کارکردگی پر اسے سراہا جاوے گا، یہ بھی ایک جزوی کامیابی ہے. تو جو مختلف انداز سے بقیہ انسان اپنی زندگی میں بھی حاصل کرتا رہتا ہے. لیکن جو کامیابی ہے اس کا ایک بہت ہی بلند، بہت ہی جامع معنی ہے، جس کو ہم کلی کامیابی کہتے ہیں یا جس کو ہم حقیقی یا اصل کامیابی بھی کہہ دیتے ہیں. اور یہی اصل کامیابی، یہی حقیقی کامیابی ایمان والوں کا، آپ کا، میرا، ہماری نئی نسل کا، ہمارے نوجوانوں کا حقیقت میں مطلوب اور مقصود بھی ہونا چاہیے. چنانچہ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ بھئی کون سی کامیابی اصل اور حقیقی ہے؟ دیکھیں، جزوی کامیابی تو سمجھ میں آ گئی ہمیں کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر یا زندگی کی اس دوڑ دھوپ میں، دنیا میں کسی بھی موقع پر انسان کسی انداز سے کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، وہ تو ہوگی جزوی کامیابی. لیکن اصل کامیابی جو ہے، وہ حقیقی کامیابی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے خالق، مالک رب ذوالجلال اور رہبر کامل ہادی عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو
کامیابی کے لیے جو عربی کے الفاظ ہیں، فلاح آتا ہے، نجاح آتا ہے، فوز آتا ہے، قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لفظ فلاح ہے، لفظ نجاح ہے، لفظ فوز ہے، جس کا مطلب ہے کامیابی۔ ان الفاظ کا ذکر تقریباً سینکڑوں بار آیا ہے، ہنڈریڈز آف ٹائمز، یعنی 5 مرتبہ 10 مرتبہ نہیں بلکہ ہنڈریڈز آف ٹائمز کامیابی کا جو لفظ ہے قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ اب قرآن پاک کی کچھ ہی آیات کو لے لیں، کیونکہ اس وقت سب آیات کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے۔ آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھنے کو ملے گی کہ اصل اور حقیقی کامیابی ہے کیا، حقیقی معنوں میں کون انسان کامیاب ہے، اور بلکہ آپ کو یہ بات بھی تفصیل سے ملے گی کہ کون سا بندہ یا کون سا انسان حقیقی معنوں میں ناکام ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ کا پہلا ہی رکوع، اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب اس میں دیکھیں آپ کیا کہا آگے، اولئک ھم الفائزون، یعنی کہ 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر کے کہ بھئی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اب کیا کہا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ 2 باتیں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان زندگی میں کامیابی حاصل کرے اور انسان اپنی منزل حاصل کرے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو راستہ اختیار کرنا ہے، اب اللہ معاف کرے اگر وہ راستہ بھی ادھر ادھر کا ہوا، انسان جو ہے ناکام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن پاک نے کیا کہا کہ بھئی جس انسان کے اندر یہ صفات ہوں، جس مرد اور عورت کے اندر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، نماز کو قائم کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے مال و دولت عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ شخص حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ ہے، حقیقی جو ہے ہدایت والی جو راہ ہے، جو اسے جنت تک پہنچانے والی ہے، کامیاب کرنے والی، اس راہ پر ہے، اور یہی لوگ جو ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 دیکھ لیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اب یہاں لفظ فاز آ گیا، یعنی کہ جس شخص کو، جس مرد کو، جس عورت کو، جس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے کل جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، یہی حقیقی کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النور کی آیت نمبر 52 دیکھ لیں آپ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ بھئی جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی جو مختصر سی آیت میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اب اس میں تو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا اور ناکامی کا مکمل خلاصہ ہی بیان کر دیا، یعنی کہ کامیاب اور ناکام کو بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں جو ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی، آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، والعصر یعنی کہ تاکیداً سمجھانے کے لیے، ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں ہے، ارے انسان تو ناکام ہونے والا ہے، انسان تو گھاٹے میں ہے، انسان تو نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ اب ایمان کیا؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر، ختم نبوت پر ایمان لائے، اسی طریقے سے آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، یعنی کہ جو ہم ایمان مفصل یا ایمان مجمل پڑھتے ہیں اس پر مکمل ایمان انہوں نے لایا۔ تو اسی طریقے سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، شریعت نے جن کاموں کا انہیں حکم دیا، قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث کے ذریعے سے جن چیزوں کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، برائیوں سے بچتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی، نیکیوں کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے کامیابی کا اصل تصور بھی بتا دیا کہ بھئی اصل کامیابی کیا ہے، اصل کون مرد اور کون سی عورت جو ہے کامیاب ہے، اور اصل تصور کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پھر بعد میں سکھا دیا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اے اللہ
ہمیں تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی حقیقی کامیابی کیا ہے. حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں, آخرت کے دن پر ایمان لائیں, قرآن کے ساتھ جڑے رہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جڑے رہیں, اسلام کے ساتھ جڑے رہیں, اسلام کے احکام کے ساتھ جڑے رہیں, اپنی جوانی کی, اپنی حیا کی ہر اعتبار سے حفاظت کرتے رہیں, قرآنی تعلیم کے ساتھ جڑے رہیں. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہی حقیقی کامیابی ہے, یہی اصل کامیابی ہے. باقی یہ دنیا میں ہم اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں, کبھی کہاں کامیاب ہو گئے, کبھی کون سی چیز ہم نے حاصل کر لی, وہ تو جزوی کامیابی ہے, وہ تو کسی نہ کسی وقت ختم ہونے والی ہے. لیکن اصل کامیابی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کر پھر ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما, آخرت میں بھی ہماری جو ہے آخرت بھی بہتر فرما. یعنی کہ دنیا بہتر ہوگی, آخرت بہتر ہوگی تو تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے. تو گویا کہ زندگی میں جو اصل کامیابی ہے, ہمیں ایمان والے کو بالخصوص, اللہ کا کرم ہے ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان کو جہاں جزوی کامیابی حاصل کرنی ہے وہیں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اصل کامیابی حاصل کرنی ہے. یعنی کہ ہم جزوی کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوں, لیکن اصل جو کامیابی ہے آخرت کے اعتبار سے ہم اس میں بھی کامیاب ہوں. ایمان والا مرد, ایمان والی عورت اور ایمان والا نوجوان لڑکا, ایمان والا جو ہے نوجوان لڑکی, ہمارے طلبہ, ہمارے طالبات, ہماری جو ہے نئی نسل, دونوں طریقوں سے جزوی طور بھی اور جو ہے حقیقی معنوں میں بھی کامیاب ہو. اب ایک معاملہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح انسان دنیاوی کامیابی حاصل کرنے میں انسان کے لیے حالات آتے ہیں, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اصل کامیابی کیا ہے, اصل کامیابی کے لیے ہمیں دعا بھی سکھلائی گئی. اب معاملہ یہاں پر آ کر رک جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے حقیقی کامیابی, اصل کامیابی حاصل کرنا چاہے, اب وہ کس طرح حاصل کرے, اس کے لیے زندگی میں جو حالات آئیں ان سے کس طرح وہ نپٹے. دیکھیں جس طرح دنیاوی اعتبار سے یا جزوی کامیابی حاصل کرنے میں انسان کے لیے حالات آتے ہیں, کبھی رکاوٹیں آتی ہیں, انسان کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی, انسان کو دنیاوی اعتبار سے کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے, کوئی دوست جو ہے انسان کا دشمن بن گیا, اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ گئی, حاسدین کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ گئی. دنیاوی طور سے انسان کے لیے جس طرح رکاوٹیں آتی ہیں, اسی طریقے سے اخروی اعتبار سے حقیقی کامیابی حاصل کرنے میں, اصل کامیابی حاصل کرنے بھی انسان کے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں. بلکہ اگر دیکھا جاوے دنیاوی کامیابی, جزوی کامیابی حاصل کرنے میں تو رکاوٹیں کم ملیں گی, آپ کو حالات کم ملیں گے, اتار چڑھاؤ کم ملے گا, لیکن اصل کامیابی حاصل کرنے میں آپ کو رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ملیں گی, آپ کے راستے میں کانٹے بھی بہت زیادہ ہوں گے, آپ کے لیے دیواریں بھی راستے میں کھڑی کی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوں گے, کچھ تو آزمائشیں ہوں گی. جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے آئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں آپ, یعنی کہ جب وہ اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے نکلے تو نارے نمرود جو ہے پہلے تو اپنے والد نے گھر سے نکال دیا کہ بھائی جب تجھے یہ کام کرنا ہے میرے گھر میں تیرے لیے جگہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا. اسی طریقے سے جو ہے نمرود وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا, آگ تک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہجرت کرنی پڑی. اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھ لیں, ان کی سیرت جو آپ دیکھ لیں, کتنے حالات آئے انہیں, ان کے لیے تو آزمائشیں تھیں. لیکن ہمارے لیے کیا ہے, کچھ لوگوں کے لیے امتحان, اور کچھ کے لیے انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو شیطان ہے. وہ کب چاہے گا کہ ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہوں. ہمارا جو نفس ہے, شیطان سے بڑا دشمن جو ہے انسان کا نفس, یہ کب چاہے گا کہ ہم جو ہے یہ کامیاب ہوں. اسی طریقے سے ہمارا اس وقت کا معاشرہ اور معاشرے کی طرف سے جو اس وقت کے حالات ہیں, یہ انسان کے لیے حقیقی معنوں میں کامیاب ہونے کے لیے بہت زیادہ بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں. اس وقت انسان کا نفس, اسی طریقے سے شیطان, ان الشیطان لکم عدو مبین, وہ تو پہلے سے ہی تہیہ کر چکا ہے, وہ تو پہلے سے ہی کہہ چکا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, جب میں ناکام ہو گیا, جب حقیقی معنوں میں نے کامیابی حاصل نہیں کی, اب اے اللہ تیرا جو بھی بندہ ہوگا میں اسے بھی حقیقی معنوں میں اب کامیاب ہونے دوں گا. اب وہ کہاں چاہے گا کہ ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہوں. لیکن اب جو شخص, جو مرد, جو عورت
نفس کا مقابلہ کر کے، معاشرے کا مقابلہ کر کے، گھریلو حالات کا مقابلہ کر کے، شیطان کا مقابلہ کر کے، ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کر کے، ان کو بائی پاس کر کے حقیقی معنوں میں جو کامیاب ہونا چاہے گا اور جو آگے بڑھ جاوے گا، ان کو مات دے دے گا اور جو ہے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر آگے بڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، وہی تو حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جاوے گا۔ لیکن اللہ معاف کرے، اب جو شخص، جو انسان ان کے ہتھے چڑھ گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، نفس کے ہتھے چڑھ گیا، معاشرے کے حالات کے ہتھے چڑھ گیا اور ان سے مرغوب ہو گیا، ان کے سامنے ڈٹ کر نہ رہ سکا، وہ تو ناکام ہی ہے، وہ کہاں حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر سکے گا۔ تو لہٰذا دنیا کی اس وقت جو ساری محنت ہے، آپ دیکھ لیں، آپ زندگی میں تجربہ کر لیں، دنیا کی ساری محنت، چاہے ہمارے سکول ہوں، کالج ہوں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، آپ دیکھ لیں دنیا کی ساری محنت اس وقت ہماری جزوی کامیابی پر لگی ہوئی ہے، لیکن جو اصل محنت، اصل کامیابی ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، جو اخروی کامیابی ہے، اس پر آپ دیکھ لیں بہت ہی کم محنت ہو رہی ہے۔ اور کچھ ہمارے انداز سے بھی کیا کہتے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہے تو شیطان کا، نفس کا، جو ہے معاشرے کے حالات کا شکار ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا رہتا ہے؟ حقیقی معنی میں وہ کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جہاں جزوی کامیابی حاصل کریں، وہاں حقیقی معنوں میں بھی ہم حقیقی کامیابی اور اصل کامیابی کے لیے بھی کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ سے استقامت مانگیں۔ دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں گے، ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، ہمارا وقت اس کا خیال رکھیں گے، غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، موبائل فون کا غلط استعمال، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، پھر دیکھیں قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیں گے، پھر دیکھیں جو ہے ہم آگے کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ معاف کرے، ہم دیکھیں زندگی میں ناکامی تو آتی رہتی ہے۔ اب قرآن نے بھی ہمیں کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بھائی زندگی میں آپ کبھی حقیقی کامیابی کی طرف جاتے جاتے کبھی پھسل بھی جائیں گے، کبھی کبھی حالات بھی آئیں گے، کبھی گناہ بھی ہو جاوے گا، کبھی اللہ سے تعلق بھی کٹ جاوے گا، ارے کبھی جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر، حالات، معاشرے کے حالات کو ان کے جو ہے ان سے مرغوب ہو کر کبھی آپ پیچھے بھی ہٹ جاویں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا، فیلئر از ناٹ دا اپوزٹ آف سکسیس، اٹ از پارٹ آف سکسیس، کہ بھائی دنیاوی اعتبار سے یہ جو انسان کا ناکام ہونا ہے، یہ انسان کی کامیابی کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ تو کامیابی ہی کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے اگر زندگی میں کبھی انسان ناکام ہو جاوے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اور جو ہے قرآن اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہے، وہ آپ کی ناکامی نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ اس ناکامی کا شکار ہو گئے اور آپ نے ہمت کرنی چھوڑ دیا، اور اب آپ نے اللہ کو منانا چھوڑ دیا، یا اسلام کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق چھوڑ دیا، پھر آگے جا کر اللہ معاف کرے اگر آپ ناکام ہوئے، پھر تو ناکام ہی ہو گئے۔ لیکن جب آپ ہمت کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے، تو پھر آپ دیکھیں انبیاء کی سیرت، اپنی اسلامی تاریخ، قرآن و حدیث، تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی انسان کا حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کبھی ناکام بھی ہو جاوے، یہی پھر اس کے لیے اصل کامیابی کی جو ہے سیڑھی بن جاتی ہے۔ اب جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کیا زندگی تھی، پھر کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا، کہاں پر تھے، گناہ گاری کی زندگی تھی، لیکن ناکامی کی زندگی تھی، دنیاوی اعتبار سے کامیاب تھے، اخروی اعتبار سے ناکام تھے، لیکن اللہ کے ساتھ جب تعلق قائم ہوا، پھر دیکھیں کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، ولیوں کا کسی کو سردار بنا دیا۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں، اپنا تعلق ہر اعتبار سے اسلام کے ساتھ جو ہے مضبوط کریں، معاشرے کے اعتبار سے۔ اب اصحاب کہف کا ہی آپ تذکرہ دیکھ لیں، بھائی سب چیزوں کو چھوڑ کر، بائی پاس کر کے حقیقی کامیابی کے پیچھے دوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک آنے کے لیے، آنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کے تذکرے خیر کو جو ہے نمونہ بنا دیا۔
یا اسی طریقے سے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، تو لہٰذا ہماری اب یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم کوشش کریں، ہمت کریں. آپ شیطان بھی پیچھے ہے، نفس بھی پیچھے ہے، جو ہے اس معاشرے کے اعتبار سے حالات بھی آپ کا پیچھا کریں گے. لیکن وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، حالات آتے رہیں گے. کبھی تو آپ کو اصل کامیابی اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جب آپ کوشش کریں گے، کبھی آپ کو ایسے بھی حالات آئیں گے کہ آپ کے گھر میں سے ہی آپ کے جو ہے مخالف کھڑے ہو جائیں گے. بلکہ ہمارے پاس تو آج کل ایسے حالات آتے رہتے ہیں، ایسے جو ہے مسائل آتے رہتے ہیں. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، اے اللہ 8th کلاس کی بچی ہے، 10th کلاس کی بچی ہے، 11th کلاس کی بچی ہے، کبھی کہتی ہے مجھ صاحب مسئلہ یہ ہے، میں تو چاہتی ہوں حجاب کرنا، لیکن معاملہ یہ ہے ماں نہیں کرنے دیتی حجاب، والد صاحب نہیں کرنے دیتا حجاب. انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان دے رکھا ہے، اور دیکھیں کس انداز سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، حقیقی کامیاب ہمیں ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں، حالات آئیں گے، جو ہے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، لیکن آپ کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، ہمت کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. ایمان والے مرد اور ایمان والی خاتون کا اور نوجوان بچے کا، نوجوان بچی کا، اس کی منزل تو یہی ہونی چاہیے، اس کا تصور ہی یہی ہونا چاہیے، بھائی مجھے منزل تک پہنچنا ہے. منزل میری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، اور جنت کا حقدار بن جانا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. اس میں جو ہے کوشش، حالات آئیں گے، آپ جو ہے آگے بڑھتے رہیں. لہٰذا کامیابی اصل اللہ کی رضامندی، رسول اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، اسلام کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور کل کو جو ہے جنت کا حقدار بننا. کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا، بس یہی تو حقیقی کامیابی ہے، یہی تو اصل کامیابی ہے. لہٰذا اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں ہمت کرنی ہے. اور دنیا میں تو انسان کبھی کامیاب بھی ہوگا، کبھی ناکام بھی ہوگا، یہ کامیابی ناکامی تو لگ ہی رہے گی، لیکن اصل کامیابی کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے اخلاقیات کے حوالے سے، ہر اعتبار سے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جو ہے جڑے رہنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے جو ہے، میں کسی کا وہ قول پڑھ رہا تھا کہ بھائی دنیاوی اعتبار سے جب کسی کو کامیاب ہونا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تجھے نو ایکسکیوزز، اب آپ کو جو ہے کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا ہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے. یعنی اسی طریقے سے ہمیں اخروی اعتبار سے کسی رکاوٹ، کوئی عذر، یہ نہیں بھی اب مجھ میں یہ پریشانی ہے، حالات ایسے ہیں جی، اب میں کیسے ایمان کی حفاظت کروں، اب میں کیسے پردہ کروں، اب جی سکول میں یہ نظام ہے، پڑھائی میں یہ نظام ہے، کیسے میں جو ہے حقیقی کامیاب نہیں. نو ایکسکیوز. اسی طریقے سے نیور گیو اپ. کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، بھائی گھر میں مخالف ہو جائیں، ماں باپ مخالف ہو جائیں، لیکن اصل کامیابی کے اعتبار سے، اصل کامیابی دیکھیں، ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے، جو ہے بڑوں کی فرما برداری ضروری ہے، لیکن جب کوئی شریعت کا حکم آ جاوے، اصل کامیابی کے معاملے کے اعتبار سے کوئی معاملہ آ جاوے اور ادھر سے جو ہے وہ مخالف بن جائے، نہیں، اس وقت میں جو ہے پھر اس وقت صلح کرنے کے لیے تیار. نیور گیو اپ، اسٹے ہمبل، ہارڈ ورک، خوب محنت، بی پازیٹیو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ تو ساتھ میں ہی ہے، اللہ کی رحمت سے. اسٹاپ وشنگ، اسٹارٹ ڈوئنگ، ٹرسٹ دا پروسیس. اور آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹوڈے از یور ڈے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے، نو ایکسکیوز، نیور گیو اپ، اسٹے ہمبل، ہارڈ ورک، بی پازیٹیو، اسٹاپ وشنگ، اسٹارٹ ڈوئنگ، ٹرسٹ دا پروسیس، پھر آخر میں کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، جزوی کامیابی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے ٹوڈے از یور ڈے. بھائی آج کا دن جو ہے یہ آپ کا دن ہے. لیکن اخروی اعتبار سے کیا کہیں گے ہم؟ جب ہم اس اعتبار سے کھڑے ہو جائیں گے اصل کامیابی کے اعتبار سے، پھر کیا کہیں گے؟ ٹمارو the day of judgment will be yours and ours انشاءاللہ. تو لہٰذا جب ہم کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے جب ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی عطا کرے گا. تو لہٰذا وقت جو ہے زیادہ ہو چکا ہے، اصل میں 7:45 پہ شروع تھا اور شاید 8:10 تک ہی تھا پروگرام جو ہے، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ کے سامنے بس میں اپنی آخری گزارش یہ رکھوں گا کہ دیکھیں آپ ابھی دوران تعلیم ہیں، کچھ 10th میں ہوں گے، کچھ 8th میں، کوئی ابھی جو ہے مڈل میں ہوگا، کوئی سیکنڈری لیول، کوئی کالج لیول پہ ہوگا، کوئی یونیورسٹی لیول پہ ہوگا. تو آپ سبھی سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس نئی نسل یا ہماری جو آگے نئی جنریشن آنے والی ہے، آپ اصل معنوں میں اور حقیقی معنوں میں ان کے رہبر اور رہنما ہیں. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جس طرح آپ آج جو ہے جزوی طور پر آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اسی طریقے سے کوشش یہ کریں خود بھی اخروی اعتبار سے کامیاب ہوں، اپنی نئی نسل کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، ان سے بھی جو ہے ان پر بھی محنت کریں، تو تاکہ ہم سب جو ہے اصل کامیابی اور حقیقی معنوں میں ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے جو سے پہلے میں نے کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا بھی ہماری بہتر بنا، آخرت بھی ہماری بہتر بنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں کامیاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی کامیابی، اصل جو کامیابی ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے سرفراز فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ادھر ادھر کی کچھ باتیں میں نے کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سامعین کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سے آخر میں آپ سبھی کو میری طرف سے جو ہے مبارکباد، اور بالخصوص جو کامیاب ہوئے ان کو مبارکباد، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکنسٹرکشن آف امہ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے جو ہے مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبولیت سے نوازے، آپ کو استقامت اور اخلاص عطا فرمائے، آپ کو جو ہے ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.